زید حامد صاحب، اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا ہے، بظاہر مسلم امہ خاموش ہے، لیکن کیا یہی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پر مشرق وسطیٰ کے ممالک ایک بار پھر سے اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیے، یہ بات ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے یہ دیکھا کہ ہم عراق اور شام میں زندہ لوگوں کے کلیجے چبا رہے ہیں اور پوری مسلم دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ وقت تو اسرائیل کے لیے آئیڈیل تھا کہ اس نے بہانہ بنا کر پورے فلسطین پر اس وقت غزہ کے اوپر اس طرح بمباری شروع کر دی ہے کہ استغفر اللہ العظیم، آپ سوچئے کہ گھنی گنجان آبادی کے اوپر F-16 بومبنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پوری دنیا خاموش ہے۔ بی بی سی یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطینی اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اسرائیل اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم بڑی سخت اور صاف بات کرنا چاہیں گے، خاص طور پر ترکی کے مسلمانوں سے، ترکی کے حکمرانوں سے، ایران کے حکمرانوں سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے۔ دیکھو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل ان 3 مسلمان ملکوں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ اسرائیل تو ایک مسلمان ملک کے خلاف بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ ترکی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ایران کے خلاف، نہ پاکستان کے خلاف۔ اور یہ وقت ہے کہ ہم اسرائیل کو دھمکائیں۔ جب ماوی مرمرا کے اوپر وہ کشتی جو ترکی نے بھیجی تھی سامان لے کر فلسطینیوں کے لیے، جس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، اور حالت یہ 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، جب حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ اور ترک ایئر کرافٹ آمنے سامنے آ گئے تھے ایک دوسرے کے، اس وقت ترک فائٹر پائلٹس جو فلائی کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف، اس میں پاکستانی پائلٹ شامل تھے۔ یہ بات دنیا کو نہیں معلوم ہے۔ پاکستان ایئر فورس اس وقت فلائی کر رہی تھی ترکوں کے ساتھ اسرائیل کے خلاف، اور اگر جنگ ہوتی تو ہم شامل ہوتے۔ یہ اب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تھوڑی سی غیرت خدا کے واسطے دکھاؤ کہ پاکستان ایئر فورس اور ٹرک ایئر فورس مل کے بمبنگ کر کے آئے اسرائیل کے اوپر، ایک دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کو دھمکی دے، بغیرت اور بزدل ہیں وہ یہودی، وہ صرف بچوں اور عورتوں پہ بمبنگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی صرف موجودگی ایک تھریٹ کافی ہے ہمارا کہ ہم تل اویو پہ 2 بم ماریں گے جا کے، تمہارا دماغ ٹیک کر دیں گے اگر تم نے یہ بمباری فلسطینیوں پہ نہ روکی تو۔ لیکن پاکستان تو اپنی جنگ میں مبتلا ہے، ایسی بات پرائی جنگ میں کیوں جائے گا؟ بات یہ پرائی نہیں ہے جنگ، یہ ہماری جنگ ہے۔ یہ کوئی پرائی جنگ، امت رسول کی جنگ پرائی نہیں ہوتی، ہم ایک وجود کی مانند۔ یاد دیکھیں پاکستان ایئر فورس کا ہم آپ کو کیریکٹر بتائیں کیا ہے۔ صرف ہمیں اگر قیادت ہمیں اس طرح کی مل جائے، ہمارے حکمران اس وقت اتنی کریج، جرأت اور غیرت اگر دکھا سکتے، استغفر اللہ، ہم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے۔ ایک مرتبہ اسرائیل کا تھریٹ آیا کہ اسرائیل پاکستان کے کہوٹا پلانٹ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، پوری پاکستان ایئر فورس کو الرٹ کیا گیا، اور اس وقت کنٹینجنسی پلاننگ کی گئی، بنایا گیا کہ اگر اسرائیل نے کہوٹا پہ حملہ کیا تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا۔ اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم بھی جا کے ڈیمونا کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کریں گے۔ اسرائیل کے ڈیزرٹ میں ان کا ایک ایٹمی پلانٹ ہے، ان کا کہوٹا جو ہے ان کا ڈیمونا کا پلانٹ کہلاتا ہے، مگر اسرائیل ہم سے بہت دور ہے، اور پاکستان سے اگر F-16 اڑتے ہیں ہمارے تو وہ صرف 1 وے فلائٹ کر سکتے تھے، وہ جا کے ڈیمونا پہ بومبنگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد کریش کر جائیں گے چونکہ فیول ختم ہو جاتا ان کا، اور ہمارا پائلٹ ڈیفینیٹلی یا شہید ہوتا یا اسرائیلی اس کو قیدی بنا لیتے یا سمندر میں ڈوب جاتا ہو۔ تو اس وقت والنٹیئرز مانگے گئے پاکستان ایئر فورس، کہا گیا کہ جی 1 وے مشن ہے، ہمیں والنٹیئرز چاہیے۔ جنرل تھریٹ تھا، یہ مذاق ایکسرسائز نہیں ہو رہی تھی، کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں تھی۔ ہماری ایئر فورس ریڈ الرٹ کے اوپر تھی، خطرہ تھا، ہمیں 84 کی بات ہے، میں خطرہ تھا اس بات کے اوپر کہ اسرائیلی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یقین کریں گے کہ ہمارے پاس اس وقت صرف 40 F-16 تھے، اور 40 کے 40 پائلٹس نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم 1 وے مشن پر جائیں گے۔ یہ ہمارے فائٹر پائلٹس کا جذبہ ہے، اور ان فائٹر پائلٹ سے اسرائیلیوں کی جان نکلتی ہے۔ دیٹ از وائی دنیا کی واحد ایئر فورس جس نے اسرائیلیوں کو مار کے گرایا ہوا ہے۔ فلسطین میں جس طرح یہ قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمان دنیا خاموش ہے، ہمیں سب سے زیادہ شکایت پاکستان ایئر فورس سے اور ٹرکش ایئر فورس سے۔ ہم ٹرکی میں بیس بنا سکتے ہیں، تھریٹ کر سکتے ہیں، موجود ہیں پائلٹس ہمارے ابھی بھی وہاں پر۔ ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہیں، اگر پاکستان میں حکومت ہے، اس میں ذرا بھی غیرت ہے تو ترک وزیر اعظم سے بات کریں۔ اگر ماوی مرورہ کے اوپر، اس کشتی کے اوپر اسرائیلی حملے کی وجہ سے ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اس قتل عام کو روکنے کے لیے بھی ہم اس یہودی کو زید حامد صاحب، پاکستان اور ترکی کی فضائیہ انڈیپینڈنٹلی تو یہ مشن کنڈکٹ نہیں کر سکتے، آپ کی شکایت تو پھر OIC سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، OIC تو ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ ہم کر سکتے ہیں نا، ماوی مرورہ کے اوپر جب تھریٹ ہوا تھا تو ہم نے OIC سے تو نہیں پوچھا تھا، ترک ایئر فورس اسرائیل کے خلاف اڑی تھی اور ہم شامل تھے ان کے ساتھ۔ جب پاکستان انڈر تھریٹ آتا ہے تو کون سے مسلم ممالک پاکستان کو سپورٹ؟ کوئی نہ آئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب فلسطین کے بچوں کی حفاظت ہم کریں۔ ہر مسلمان ملک کے پاس اپنی آرمی، نیوی، ایئر فورس ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ فلسطین کے پاس کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے بچے عورتیں وہاں پہ ہوتی، کم از کم پاکستان کی فوج کی طرف سے، کم از کم پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ تھریٹ تو جانا چاہیے ان بغیرت اسرائیل۔ دیکھیے، انہوں نے آپ کو معاف تو کرنا نہیں ہے، آپ ان کو تھریٹ دیں یا نہ دیں، وہ تو آپ کے دشمن ہیں ہی۔ انہوں نے آپ کو جب موقع ملے گا حملہ کرنا ہی ہے، مارنا ہی ہے، وہ انڈیا کے ساتھ مل کر بھی آئیں گے آپ کے اوپر۔
तो जो खुला दुश्मन है, इतना दूर बैठा हुआ है, जो आके हमला भी नहीं कर सकता डायरेक्ट आपके ऊपर, जब तक कि वो इंडिया को इस्तेमाल ना करे या खवारिज या दहशतगर्द ना भेजे, उसको थ्रेट करने में क्यों डरते हैं आप तुर्की से बात करें, खुल के बात करें। आपको सऊदी अरब बेसिस नहीं देगा, जॉर्डन बेसिस नहीं देगा, आपको कोई और मुसलमान। उस वक्त जब पाकिस्तान ने पहले इसराइल को मारा था तो हम मिस्र में बेस करते थे, हम शाम में बेस करते थे, हम उर्दू में बेस करते थे, हम इराक में हम देंगे या आर्मी चीफ जो मर्जी दे, लेकिन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का सिपा सलार दे। हम जनरल राहील एक बहुत ही गैरतमंद और दलेर अफसर है, और हम उनको तवज्जो दिलाएंगे यहां पर एक मुसलमान सिपा सलार का किरदार अदा करें, थ्रेट करें इसराइल को कि पाकिस्तानी फौज खामोश नहीं बैठेगी। हमने माजी में भी इसराइल को ठोका है जाके, हम अभी भी ठोक सकते हैं। हमें कायदे आजम ने जब 500 सिपाही इंडियन आर्मी के भेजे थे मुसलमान दस्ते इंडोनेशिया में लड़ने के लिए जंग आजादी में, आज इंडोनेशिया में द 500 ब्रेव 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स का तारीफ पढ़ाई जाती है उनके स्कूलों में। उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं बना था और कायदे आजम ने इंडियन आर्मी के 500 जवान भेजे थे इंडोनेशिया की जंग आजादी के लिए। कायदे आजम ने फलस्तीन की आजादी के लिए उस वक्त इंग्लैंड को थ्रेट किया था कि हम पूरी मुसलमान दुनिया में आग लगा देंगे अगर इसराइल बनाया गया तो। हम कायदे आजम के वारिस हैं, इसराइल फलस्तीन का दिफा हम पर वाजिब है। पाकिस्तान की थ्रेट का रिस्पांस भी तो होगा, फिर तो रिस्पांस का जवाब दें। चूड़ियां पहनी है क्या हमने? हमारे क्या मिसाइल वहां नहीं पहुंच सकते? वो क्या थ्रेट, क्या रिस्पांस देंगे हम? वो क्या रिस्पांस देंगे? जो देना, जो हम भी दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? बात यही तो हम बात कर रहे हैं कि दुश्मन को, इसराइल को थ्रेट करने की जरूरत है। इंडिया याद रखिएगा पाकिस्तान पे चढ़ा जा रहा था आसमां में। सर ये कमीनों दुश्मनों की खास मेंटालिटी, खसलत होती है। जब जनरल जिया ने जाकर थ्रेट किया था, जिसको कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी, उसके बाद सारा इंडिया की हवा निकल गई थी। यही थ्रेट इसराइल को देने की जरूरत है। फलस्तीन के बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे अल्लाह के रसूल के आगे जवाबदेह होंगे। ज़ैद हामिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, अगर एक नया फ्रंट हम ओपन करते हैं तो मसाइल मजीद पैदा नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए? कोई मसाइल नहीं बढ़ेंगे हमारे। इसराइल के लिए कौन से मसाइल बढ़ गए दुनिया में, जब वो पूरी मशरक वस्ता को तबाह बर्बाद कर चुका है। आप अलायंसेस बनाएं, इत्तेहादी साथ मिलाएं, रूस को साथ मिलाएं, चीन को साथ मिलाएं। मुश्किलात, मसाइल सिर्फ बेगैरतों के लिए बढ़ते हैं, शेरों और दलेरों के लिए कोई मसाइल नहीं होते। वो मसाइल हल करते हैं। हम अरब दुनिया की जंग लड़ने जा रहे हैं और इत्तेहादी हम बनाएं रूस और चीन को, अरब ममालिक हमारे साथ क्यों नहीं आते? पहले बात ये, इत्तेहादी जहां से मिले मर्जी बनाएं। अरब मुल्क है कौन सा? मुझे नाम बताएं ना, बचा कौन है? यही बात तो हम आपसे कह रहे हैं कि अरब दुनिया को बचाने के लिए आपको यह करना पड़ेगा। माजी में भी अरब दुनिया को बचाने के लिए हमने ये किया था, अभी भी पाक फौज को यह करना पड़ेगा, वरना अरब दुनिया जिस तरह तबाह बर्बाद होगी, अल्लाह न करे फिर बारी सऊदी अरब की आएगी। देर नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, साउथ पाकिस्तान आर्मी कॉल की जाएगी, क्योंकि सऊदी अपना दिफा नहीं कर सकते। वो बुलाएंगे हमें। जब आप सऊदी अरब का दिफा करने जा सकते हैं तो फलस्तीन के बच्चों को बचाने के लिए इसराइल को थ्रेट क्यों नहीं कर सकते? अमेरिकी इमदाद और अमेरिकी ही F-16 के बलबूते पे हम इसराइल को थ्रेट करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? यही तो कमाल है। हमने रूस को रूसी क्लैशनकोव से ही शिकस्त दी। इसी तो मास्टरपीस कहते हैं। हमने रूस को शिकस्त किससे दी? रूसी क्लैशनकोव से दी ना। क्लैशनकोव किसने इजाद की थी? रूस ने। हमने मारा किसको? क्लैशनकोव से मारा ना। बात यह है कि अल्लाह ताला ने एक बात याद रखिएगा, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है। किसी बड़े ने कहा था कि तुम अगर मौत के खौफ से रुसवाई कबूल करोगे तो तुम्हारे नसीब में मौत भी होगी और रुसवाई भी। याद रखिएगा ये बात। वो कौमें जो जिंदा रहना जानती है ना, वो अपनी आबरू के लिए उनको खड़ा होना पड़ता है, वरना उनके नसीब में जिल्लत और रुसवाई भी होती है और मौत भी। मशरक़ वस्ता में आज जो कुछ हो रहा है, उस मुसलमानों का दिफा करने के लिए पाकिस्तान को ईरान और तुर्की के साथ इत्तेहाद बनाना है, अभी, आज, इसी वक्त, वरना मुसलमान दुनिया बचेगी नहीं। الإسلام على خمسة أركان في الدين